تو دو بھانجیوں کی شادی 13 سال میں کی, اپنی بیٹی کی شادی 13 سال میں کی, ایک بیٹی کی شادی 16 سال میں کی. کھلے عام کہہ رہا ہوں, جس نے کیس کرنا ہے کر کے مجھے جیل میں بھجوا دے, میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا جس دن جیل جاؤں گا. اس کے بعد آ کے پھر یہی کام کروں گا, لوگوں کو یہ ترغیب دوں گا. ہماری بات. اور اللہ کا شکر ہے جن بچیوں کی ہم نے شادی کی 5-6 سال ہو گئے, ان کی شادیوں کو خوش ہیں وہ. اگر میں ان کی شادی ڈیلے کرتا, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا. رشتے تلاش کرتے رہو بیٹھ کے, تو اللہ نے اچھے رشتے دے دیے. اللہ اچھا ہی رکھے, ایسا نہ ہو کہ یہ بیان سن کے گندے ہو جائیں وہ. اچھا ہی رکھے, اللہ ان کو خوشی رکھے اپنے گھر میں, اور آپ لوگوں کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ بچائے. آپ لوگ کی نہیں, مذاق سے کہہ رہا ہوں, آپ کیوں نظر بد سے بتاؤ. تو بھائی ہم تھوڑی پاگل ہیں جو ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نظام کو اتنا پیارا سسٹم. ہاں 13 سال کی عمر میں لڑکی کا اچھا رشتہ نہ ملے پھر نہیں کرو. 13 سال کا مطلب یہ نہیں کہ جو آڑا ترشا آ رہا ہے بس پکڑا دی, نہیں آ رہا تو وہی 40 سال میں بھی نہیں کرو. لڑکی کی شادی ہمیشہ کفو میں ہوگی, اس سے بہتر یا اس کے برابر میں ہوگی. اس کے بہتر یا برابر ہے تو کرو, نہیں ہے تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. غلط جگہ شادی کرنے سے بہتر ہے بٹھا کے رکھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. جب لڑکا سمجھدار ہو جائے نا, اب تم اس کی وراثت اس کے حوالے کر رہے ہو, لڑکا ہو یا لڑکی جو بھی ہو, تو گواہ بھی بنا لو, تاکہ کل کوئی تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ بھائی وراثت کھا گیا ہے, یہ چاچا وراثت کھا گیا ہے. کتنی قرآن میں تاکید ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں گواہ بھی بنا دو. بھائی دیکھو کلیئر, اس کا 1 روپیہ میں نے نہیں کھایا. آج کوئی گواہ بنا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس جو سوالات آ رہے ہیں نا لوگوں کے مسائل, 1980 میں ابا کا انتقال ہوا تھا, پر پوتوں میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے, کون کھاتا رہا اس دوران, کہاں گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ ان لوگوں کی ہے جو تہجد گزار ہیں, ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عربوں میں عورت کو وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا, تو اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے مردوں کو بھی حصہ ملے گا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اور رشتہ دار اور والدین جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے عورتوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اسلام نے عورت پر یہ احسان کیا کہ اس کو وراثت دی, لیکن آدھی کیوں دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا, کمبخت, ان کے ہاں قانون یہ ہے کہ باپ مرے گا تو سارا گورنمنٹ کا ہے. ہاں وہ وصیت کر دے بچوں کا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اسلام میں کیا ہے, باپ مرے گا گورنمنٹ کا نہیں ہے. اگر وہ وصیت کر کے گیا تھا نا اولاد کو نہیں ملے, پھر بھی اولاد کو ملے گا, اس میں بیٹی بھی اور بیٹا بھی. لبرل اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کے ہاں باپ بیٹی کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے. اسلام میں باپ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا. تو بتاؤ اسلام میں عورت کا حق زیادہ ہوا, یہ جو صبح شام کمبخت اسلام کے خلاف چیختے ہیں ان کے حق زیادہ ہوا؟ بولو نا. رہا یہ مسئلہ کہ اسلام نے آدھی وراثت دی ہے بیٹی کو. اب میں اس کو کئی بار مثال سے ایکسپلین کر چکا ہوں. ایک باپ نے 3 کروڑ روپے چھوڑے, اس کا ایک بیٹا جمشید, بیٹی جمشیدہ, آسانی کے لیے ہم ہاں لگا دیتے ہیں تاکہ نام مشکل نہ ہو. جمشید کو ملیں گے 2 کروڑ, جمشیدہ کو ملے گا 1 کروڑ. آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو جمشیدہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مالی. جمشید کی جب شادی ہوگی محمودہ سے, جس محمودہ کو اپنے باپ سے 1 کروڑ ملا تھا, جمشید کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ محمودہ سے. محمودہ کو اپنے ابا سے کتنا ملا تھا؟ 1 کروڑ, اور اس کے بھائی کو ملا تھا 2 کروڑ. اب محمودہ کو ملا 1 کروڑ. جمشید کی جب شادی ہوگی مہر کا خرچہ کس پر ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا؟ بارات تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں. جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. بچے پیدا ہوئے ڈیلیوری کا خرچہ کس پہ ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ بچے پیدا کر رہی ہے اپنے, لیکن اس پہ خرچہ نہیں ہے. بچوں کی تعلیم اور بیماریاں اور خوراک وہ سارا خرچہ محمودہ پر ہے یا جمشید پر ہے؟ جمشید پر. پھر آگے بچیوں کی شادی کی ذمہ داریاں, پھر آگے بیٹوں کو پڑھانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. گیس بجلی کا بل جمشید پر ہے محمودہ پر ہے؟ جمشید پر. بل, گیس کا بل, بجلی کا بل, سلنڈر ختم ہو گیا, بار بار میں جو اپنے پٹی ہیں وہ بتانا شروع کر رہا ہوں. بار بار ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی, بار بار سلنڈر تبدیل, بھیجنا خادم کو یہ سلنڈر لے کے جا, وہ والا سلنڈر اس گھر میں, یہ اتنے سارے ہم لوگ سلنڈر کا میں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس شروع کر دوں. یہ سارے خرچے جمشید پر ہیں یا محمودہ پر؟ محمودہ مرے گی 1 کروڑ اس کے پاس ویسے کے ویسے رہیں گے, اور جمشید جب مرے گا کہنے کو تو 2 کروڑ دیے, خرچے 10 کروڑ کے ڈال دیے اس کے اوپر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو فیور کس کو دے رہا ہے اسلام, جمشید کو یا محمودہ کو؟ محمودہ پیڑے کھانے کے علاوہ اس کا کوئی کام بولو. اب تو وہ ایک کام پہلے محمودہ کا ہوا کرتا تھا, بچے پیدا کرنا, اب تو وہ بھی 1 بچے کے بعد وہ بھی ختم. ایک ہوتا تھا کام, وہ بھی ختم. چلو خیر, اب وہ کیا رونا روئے آدمی بیٹھ کے, حلالی پن لگا کے رکھو. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ, اور یہ حصے بھی ہم نے متعین کر دیے ہیں. یعنی بیٹے اور بیٹی کو جو باپ سے ملے گا اس میں بھی تمہیں کاٹ چھانٹ کی اجازت
نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ بیٹی کو بھی ملے گا بیٹے کو بھی, تو کچھ 2 نمبری میں لوگ کرتے ہیں, بیٹی کو 5 روپے پکڑا دیے, چل تجھے مل گیا نا, بس قرآن کے مطابق عمل ہو گیا. نہ اللہ کہتے ہیں نصیبا مفروضہ, وہ حصے میں نے بیان کر دیے ہیں, اسی کے حساب سے ملے گا. ایک بڑی پیاری آیت فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. کیسی پیاری آیت ہے, خدا کی قسم. اللہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے یتیم بچوں کو پالو, اس کا خیال کرو. بھابھی بیوہ ہو گئی, اس کے بچے کون پالے گا؟ دیور پالے گا. اور پہلے تو صحابہ میں یہ تھا کہ بھابھی سے نکاح کر لیا کرتے تھے تاکہ ان بچوں کے ہم ستیلے باپ بھی بن جائیں. تو اللہ کہتے ہیں آج الٹا ہو رہا ہے, کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی میں یہ بٹھا دیا کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے, بچے زیادہ ہوں گے تو بوجھ. تو جب اپنے پیدا نہیں کر رہا تو دوسروں کے کیوں پالے گا؟ کیونکہ وہ تو بوجھ بنا دیا نا سوسائٹی نے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوسائٹی نے ان بچوں کو کیا بنا دیا؟ بوجھ. جب تک بچے نعمت سمجھے جاتے تھے کہ بوجھ نہیں ہے, یہ تو نعمت ہے, آپ پالیں گے, آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنیں گے, آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے لیے گفٹ ہے یہ گاڈ خدا کا. تو جب تک یہ فلسفہ تھا اس وقت بچوں کے بارے میں قرآن اندازی ہوتی تھی. باپ یا ماں مر جائے تو کون رکھے گا؟ ہر خاندان کا فرد کہتا تھا میں رکھوں گا اس کو, کیونکہ بچہ نعمت سمجھا جاتا تھا. حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو قرآن کہتے ہیں قرآن اندازی جھگڑے شروع ہو گئے خاندان میں, حالانکہ بیٹی تھی. ہر خاندان کا فرد کہہ رہا ہے یہ بچی میں رکھوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں رکھوں گا. ایہم یکفل مریم. تو قرآن اندازی ہوئی, زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے ان کے نام کا رقعہ نکلا, پھر انہوں نے رکھا حضرت مریم کو. فیملی پلاننگ کی بدبو محسوس ہو رہی ہے. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ یونیورسٹیوں کا پروفیسروں کا 2 بچے ہی اچھے, ان کی غلاظت اور گندگی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے انسانیت کو بوجھ بنا کے پیش کیا ہے. جب تک اس غلیظ نعرے سے لوگ متاثر نہیں تھے, انسان نعمت سمجھا جاتا تھا. لوگ چاہتے تھے ہماری اولاد بھی زیادہ ہو اور دوسروں کے بچے بھی ہم پال لیں اگر ان کے ماں باپ مر گئے ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس کو بوجھ سمجھ کے جان چھڑاؤ گے کہ یہ یتیم بھتیجے. میرے پاس جب میں کال سنا کرتا تھا ایسی لڑکیوں کے فون آتے, میں جوان, میرا شوہر جوان ایکسیڈنٹ میں مر گیا, ساس نے بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا کہ خود پال جا کے, ہم نہیں پالتے. رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں. اور پھر میں سنتا تھا بزرگوں کے بیان کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. یار اس لڑکی کا کیا ہوگا یار جو اپنے بچوں کو لے کے روڈ پہ آئی ہے؟ اس کا ان علماء کے پاس کوئی حل ہے؟ نہیں جی عدل نہیں ہو سکتا. بھائی بے عدلی کر کے وہ ظلم نہیں ہوگا جو اس کو روڈ پہ چھوڑ کے تم ظلم کر رہے ہو. پھر ایسی لڑکیوں کے فون بھی آئے کہ ہم بیوہ ہوئے جوانی میں, ہمارے بچے بھی تھے, شادی کوئی ڈھنگ کا آدمی کر نہیں رہا تھا, دوسری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. نتیجہ ہم نے جاب کی اور جاب میں ہمارے باس نے ہماری عزتیں لوٹی ہیں کیونکہ اس کو پتا تھا مجبور ہے. یقین نہ آئے نا, کوئی جوانی میں لڑکی طلاق یا بیوہ ہو جائے اس کو جاب کرواؤ, جیسے سانڈ ہوتا ہے نا سانڈ, اس طرح سے سونگنا شروع کر دیتے ہیں ٹھرکی لوگ جن کو پتا چلتا ہے, ایسے سونگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں عورت کا کیا ہے حال ہے. اس لیے بھائی پاگل میں نہیں ہوں, پاگل وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف بول رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. میں پانی نہیں پیوں گا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ جو لوگوں نے پانی پیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت زبردست آیت ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنے بھائیوں کے بہنوں کے بچوں کو پال لو. کیوں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. دیکھو تمہاری بھی کمزور اولاد ہے, تم ان کے بارے میں سوچو. اگر تم مر گئے اور تم نے یہ کمزور اولاد چھوڑی تو تم کیا چاہتے ہو تمہارے رشتہ دار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا کرو. خدا کی قسم باپ مر جائے نا, ان چھوٹی بیٹیوں کا اور بچوں کا ہماری سوسائٹی میں کوئی پرسان حال نہیں, کوئی وہ محبت ملتی نہیں ہے ان کو, کوئی پوچھنے والا نہیں. بچیوں کا تو حال ہی خراب ہو گیا, بس برباد ہو گئی. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو اپنے بارے میں پسند کرتے ہو دوسروں کے بارے میں بھی وہی پسند. اور ان آیتوں پہ ہمارے نبی نے عمل کیا ہے. کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یوٹیوب پہ آ کے تقریریں بڑی بڑی کر رہے ہوں گے, عمل میں زیرو. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسے لمبی لمبی جتنے آج کل آ رہے ہیں نا ٹش پش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے ظرف دیکھا کرو. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, اتنی غربت. 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی, ان سے نکاح کر رہی ہیں. تو ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے, پہلی بات تو میری عمر زیادہ ہے, دوسرا میرے تو یتیم بچے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں ہے, اور یتیم بچے لے آؤ, وہ بھی جہاں اتنے گھر اللہ توکل پہ چل رہے ہیں ان کو بھی لے آؤ. تو ہمارے نبی نے پالا ہے یتیم بچوں کو. ایک پالنا عیدی سینٹر میں ہوتا ہے, جا کے بکرا دے کے آ جاؤ. ایک پالنا عزت کے ساتھ ہوتا ہے, گھر میں رکھ کر,
کیونکہ آپ جب کسی عورت کو بیوی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بچوں کو یتیم بچوں کی طرح نہیں پال سکتے, اپنا بچہ بنا کے پالنا پڑتا ہے اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کا ظرف ہے. اور عبد الرحمن ابن ابی سلمہ وہ نبی کے بیٹے تھے, یعنی سوتیلے بیٹے تھے. وہ حدیث سناتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا اور نبی مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھایا کرو. محدثین نے یہ حدیث کھانے کے آداب میں بیان کی ہے. میں کہتا ہوں اس سے کھانے کا ادب بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے, لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کھانا اپنے سامنے سے کھانا سنت, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو پالنا اور ان کو کھانے کے آداب سکھانا یہ بھی نبی کی سنت. اور یہ والی سنت کھانے والی سنت سے زیادہ امپورٹنٹ. ہم نے کھانے کی سنت کو تو فوکس کر لیا, اس سے بڑی سنت جس کے بغاوت سے سوسائٹی میں تباہ ہو رہی ہے اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں, پانی پی لو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, جو یتیموں کا مال ظلم ناحق کھاتے ہیں, انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. کیا ڈال رہے ہیں؟ آگ ڈال رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وراثت کے حکام ہیں, واللذان یاتیانھا منکم, دو مرد اگر آپس میں بدفعلی کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کو بھی سزا دو. اسلامک سوسائٹی میں یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے اس کی کوئی گنجائش بولو نہیں, حکومت پر لازم ہے ان کو سزا دے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن تَابَا, اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَصْلَحَا, اور آئندہ کے لیے حالات ٹھیک کر لیں, تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, پھر تانے مت دو ان کو. ہر گناہ کا یہی حکم ہے. اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے, توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, اس کے حالات سے لگ گیا, اب اس کو پچھلے گناہ پہ تانا دینا حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چاہے زنا کرتے ہوئے ہو, چاہے لڑکوں سے بدفعلی, یا کوئی فوش مووی دیکھ رہا تھا, یا کچھ بھی شراب پیتا تھا, جب چھوڑ دیا تو قرآن کہہ رہا ہے اب اس کو تانا دینے کی تمہیں اجازت, بولو منہ سے بول لیا کرے میں سبق یاد کروا رہا ہوں, اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ, کیونکہ اللہ کے ذمے ہے جو جہالت میں گناہ کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. جہالت میں گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر گناہ جہالت میں ہی ہوتا ہے. ہر گناہ یعنی گناہ کرنے والے کو اللہ نے جاہل کہا ہے. یہ نہیں کہ اس کو مسئلے کا ہی نہیں پتا تھا, مسئلہ پتا ہوتا ہے پھر بھی گناہ کر لیتا ہے, تو جاہل تھا وہ. تو اللہ کہتے ہیں جب توبہ کر لے تو پھر اس کو تانا دینے کی اجازت نہیں. آج ایسے واقعات ہوتے ہیں, کسی کو کسی گناہ میں دیکھ لیا, اول تو چھپانے کا حکم ہے, اور پھر ساری زندگی اس گناہ کا اس کو تابع ہے. تو وہی ہے نا, آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو وہی نا, ہے تو وہی جھانک رہا تھا وہاں آنٹی کو, ہمیں یاد ہے, میں دیکھتا ہوں یہاں. بلکہ گناہ کیا, کسی کے پاس پیسہ آ جائے نا, لوگ اس کو پرانی غربت کے تانے دیتے ہیں. ابے یہ کل میرے سامنے سائیکل پہ گھوما پھرتا. یہاں ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, ایک زمانے میں وہ غریب تھے, تو میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑا پیسہ دیا. ایک آدمی کہا ابے یہ سائیکل پہ گھوما کرتا تھا. تو میں نے کہا تو گھوما کرتا تھا, لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے, تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے اور تو ابھی تک سائیکل پہ گھوم رہا ہے, تکلیف ہی ہو رہی. بھائی وہ کل سائیکل پہ گھومتا تھا, آج اللہ نے پیسہ دے دیا, کیا ہے اس میں طنز والی کون سی بات ہے؟ ہاں حرام کمائے ہو تو پھر طنز کرو, لیکن لوگوں کو کوئی گناہ کر لے تو سائیکل پہ گھومتے تھے تو ابے یہ رکشا چلایا کرتا تھا اور آج دیکھو تو آج ٹھیک ہے یار, اللہ نے زیادہ نواز دیا اس کو. تو اس لیے کسی کو ماضی کے گناہ پہ تانا دینا ان آیتوں کی روشنی میں حرام. چھوڑ دو, مٹی ڈالو, بس ختم کرو اس سلسلے کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے خواتین کے حقوق, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے وارث بن جاؤ زبردستی, یعنی اس کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بیوی بنا کے, یہ بہن سمجھ کے ہڑپ کرتے رہے بیٹھ کے, بے وقوف بنا کے, حلال نہیں ہے. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, اسی طرح زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق دیتے تھے لیکن اس کو رجوع کر لیتے تھے, تاکہ اتنا سارا پیسے والی عورت تھی نا, اس کو ڈیورس دے دی. اب ڈر یہ ہوتا تھا کہ جب یہ جائے گی تو یہ سارا دولت بھی لے کے جائے گی اپنے ساتھ, سارا جہیز وہیز اٹھائے گی, سارے پنکھے ونکھے اے سی میں سی گیا وہی. تو پھر وہ رجوع کرتے تھے اس نیت سے کہ یار بیوی بنا کے تو نہیں رکھنا لیکن چھوڑنا بھی نہیں ہے, تاکہ جمشید سے نکاح بھی نہ کر لے. یہ پیسے والی عورت ہے یار, جمشید کے پاس کیوں آئے, نہ بیوی بنا کے رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. تو اللہ نے کہا یا تو رکھو عزت کے ساتھ, اور اگر چھوڑا ہے تو پھر اس کے پیسے تمہیں ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس نیت سے لٹکاؤ مت کہ وہ پیسے والی ہے, لٹکا کے مت رکھو اس کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے اچھا سلوک کروں اللہ بیوی کے ساتھ, میری بیوی میں تو یہ خرابی, میری بیوی میں تو یہ خرابی, میری بیوی میں تو یہ خرابی. کون سی بیوی 100% درست ہوتی ہے؟ جمشید, صحیح ہے نا.
تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم ان کو ناپسند کرو، لیکن عین ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو۔ جو لوگ بیویاں بدلتے رہتے ہیں نا کہ یہ والی ٹھیک نہیں تھی، میں ایک بندے کو جانتا ہوں 4 بیویاں بدلی ہیں اس نے، اور یہ بات ہوگی 2006 کی، اس وقت اس کی وہ 5ویں بیوی تھی، اب کا مجھے نہیں پتا، پھر میں وہاں اس علاقے سے چلا گیا۔ 4 بیویاں کیسے بدلی؟ ایک شادی کی نہیں بنی، سمجھ میں نہیں آیا، ایکچولی یوں ٹھش طلاق دے دی، یار یہ صحیح نہیں تھے، دوسری لاؤ۔ دوسری بیوی آئی، وہ سمجھ میں نہیں آئی، یار یہ آٹا گونتے ہوئے اتنا زور سے کیوں ہلتی، ہٹا بے اس کو، طلاق دی، اور یہ ماشاءاللہ باشرہ۔ پھر تیسری شادی کی، یار یہ ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑا۔ پھر چوتھی شادی کی، تو میں جب اس کسی مسجد میں امام لگا تو انہوں نے بولے تیرے کو نکال دے گا مفتی صاحب، یہ تمہیں نکال دے گا۔ میں نے کہا یہ کہتے ہیں یہ بیویاں ایسے بدلتا ہے، امام تو کوئی امام تے شاہی کوئی نہیں، تھوڑا جھیلم کا تڑکا بھی لگائے نا، امام تے شاہی کوئی نہیں، یہ بیویاں ایسے بدلتا ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی، تو یار ایک خراب ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہیں، کم بخت تو ایک ایک کر کے 4 بدل چکا ہے۔ پھر 5ویں کی اس نے، اب مجھے نہیں پتا وہ 5ویں کے ساتھ ہی ہے، یہ ہو سکتا ہے ابھی 8ویں چل رہی ہو، واللہ عالم، یہ ان کا مسئلہ ہے گھر کا، میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا، لیکن اللہ نے شروع میں بتا دیا بھائی ٹھیک ہے، ایک تو اتنا خرابی ہو کہ حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو، پھر تو علیحدگی کا راستہ اختیار کرو، لیکن نارمل ایسا ہوتا ہے کہ 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند کرو، لیکن کسی چیز کو تم ناپسند کرو، عین ممکن ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیریں چھپائی ہوئی ہو۔ ہمارے ایک استاذ کی بیوی ان کو بہت تنگ کرتی تھی، بہت تنگ، ان کو ارادہ ہوا بیوی کو طلاق دے دیں، تو ان کے استاذ نے کہا یہی آیت پڑھی، وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے ہیں میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا یار ٹھیک ہے تمہیں تنگ کر رہی ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو، تو برداشت کر لو۔ تو کہتے ہیں میں نے برداشت کر لیا سوچ کے، پھر اپنے بچوں کے بارے میں کہنے لگے یہ خیر ہے وہ جو آج گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ بچے واقعی بڑے نیک ہیں، ان کے بچے میں نے دیکھے رمضان میں ایک دن میں 15 پارے، آدھا قرآن، پوری رات تہجد، بہت نیک بچے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے۔ تو وہ کہنے لگے یہ وہ خیر کثیر، اگر میں برداشت نہیں کرتا تو یہ خیر ملتی مجھے۔ بعض دفعہ بیوی نیک ہوتی ہے، بچے جو مارکیٹ میں لاتی ہے نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے سارے مزے دنیا میں نہیں ملیں گے۔ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ایک صاحب نے رشتہ طلب، میں پہلے رشتے کرا دیا کرتا تھا، تو اب تو ٹائم نہیں ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے مجھے رشتہ بتاؤ، میں نے فلاں ایک رشتہ بتایا، بھائی بندے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی، ہر لحاظ سے ایک لڑکی ٹھیک تھی، صرف انگلیاں 2 تھی اس کی، یہ والی انگلیاں کیا تھی، بعض ہوتے ہیں 2 انگوٹھے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، 2 انگلیاں، کہہ رہے نہیں چلے گی۔ لوگوں نے بولا بھائی کیوں یار، کہتے ہیں یار جب ایک ہی شادی کرنی ہے تو کوئی فالٹ نہیں ہو۔ تو میں نے پیش گوئی کی، میں نے کہا اس کو ایسی ملے گی نا جو اس کا سر گنجا کرے گی۔ اب میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، پھر ہوا اس کا سر گنجا، یا ایسا نہیں یہاں کوئی گنجا ہو تو آپ سمجھ لے وہ ہے، یہاں وہ بندہ موجود نہیں ہے۔ میں ہمیشہ واقعہ ریٹائر ہونے کے بعد سناتا ہوں، پتہ نہیں چلے کس کی بات، لیکن جو اس کو چپت لگی ہے نا، پھر جہاں شادی ہوئی ایسی چلاک عورت ملی تھی اس کو، طلاق ہوئی، پھر ان کے درمیان بہت مسائل ہو گئے، سونا وونا بھی لے کے بھاگ گئی، وہ چوری ووری بھی بہت ماشاءاللہ۔ میں نے کہا دیکھ لے بہت اعلیٰ معیار تھا نا تیرا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے، گزارا کرنا ہے، وہ حوریں اللہ نے کہاں رکھی ہوئی ہیں آخرت میں۔ تو عورت کو بھی حکم ہے برداشت کر لو بھائی، ہر میاں تھوڑا سا بد اخلاق ہوتا ہے، آدمی کو اللہ نے تھوڑا سا اگریسو بنایا ہے کیونکہ سربراہ ہے نا، تھوڑا سا ٹچ پچ کرتا ہے وہ۔ عقل مند عورت میاں کا غصہ دیکھ کے خاموش ہو جاتی ہے، اور جو فیمنزم سے متاثر ہے نا وہ کہتی ہے نہیں اس نے چیخ کے بولا ہے تو میں بھی چیخ کے جواب دوں گی، اس نے تھپڑ لگایا، غلط کیا تھپڑ لگایا تو میں بھی تھپڑ لگاؤں گی، اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گی۔ پھر بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، مرد نے ذرا سا لگا دیا، وہ چیختی اتنی زور سے ہے کہ اس آدمی کی 2 ٹکے کی سوسائٹی میں عزت نہیں رہتی۔ لوگ سمجھتے پتہ نہیں گلا دبا کے اس نے کوئی مار دیا ہے، کیا کیا ہے۔ ساری عورتیں نہیں کرتی ہیں ایسے بھائی، میں بعض کی بات کر رہا ہوں، خام میں خواتین بیان سننے والی پریشان ہوتی، ہماری برائی آپ کی تھوڑی کر رہا ہوں، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میاں بھی پورے سیدھے نہیں ہوتے، یہ میاں بیوی کا رشتہ چلتا ہی کمپرومائز کرنے پر ہے، وہ مسافر خانہ ہے بھائی، گزارا چلاؤ۔ فی الحال جمشید پہ میں نے ایک واقعہ سناتا ہوں، اس خاتون کا پھر فون آ گیا تو اتنا مجھے ڈانٹا انہوں نے، یہ میرا واقعہ آپ نے کیوں سنا دیا، حالانکہ کسی کو کیا پتا تھا میں ان کا، انہوں نے خود ہی بتا دیا میرا واقعہ ہے، اس لیے میں وہ نہیں سنا رہا واقعہ۔ وہ ایک واقعہ تھا نا، میں نے کہا تھا فی الحال اس پہ گزارا کریں، اگلی دفعہ کو دوسرا دیکھ لیں۔ ایک خاتون کے ان کے کئی سارے شوہر مر چکے تھے نا، تو ایک رشتہ آیا ان کے لیے، تو میں نے کہا فی الحال اس پہ گزارا کریں، اگلی دفعہ آگے چلو۔ اس پہ غصہ آ گیا تھا کہ یار یہ کیا ہوتا ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان سے جو مرد شادی کرے مر جائے گا، پھر دوسرا کرتا مر جاتا ہے، پھر تیسرا کرتا مر جاتا ہے، چوتھا کرتا مر جاتا ہے۔ تو اس قسم کی خواتین کے لیے ایک رشتہ تھا، میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تو عمر میں زیادہ ہے، میں نے کہا فی الحال گزارا کرے، اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھو۔ اس پہ اس کو غصہ آ گیا۔ 5-6 میاں ان کے میرے خیال ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے تھے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو
وقت تھوڑا رہ گیا, بہت اہم آیتیں رہ گئی ہیں, کیا کریں یار. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. اسلام نے نکاح کے بارے میں محرم اور نامحرم کا جو اسلام کا ایک نظام ہے نا, بڑا خوبصورت ہے. غیر مسلموں میں یہ بالکل بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا تمہارے باپ کا کسی عورت سے ریلیشن اگر ہو گیا, لا تنکحوا میں نکاح صرف عقد کے معنی میں نہیں ہے, فزیکل ریلیشن کو بھی قرآن کی اصطلاح میں نکاح کہا گیا ہے. عربی لغت میں